اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری شرائع الاسلام میں گفتگو چل رہی تھی اوقات کے احکام کے بارے میں، اور اس میں کچھ مسائل تھے جن میں ہم نے تقریباً 6 مسئلوں کو اب تک بیان کیا۔ آج ہم 7واں مسئلہ بیان کر رہے ہیں، شروع کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ السابعہ، المسئلۃ السابعہ۔ 7واں مسئلہ یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت میں بجا لانا چاہیے۔ افضل ہے، بہتر ہے کہ کوئی بھی نماز ہو اسے آپ اس کے اول وقت میں بجا لائیں، سوائے مغرب اور عشاء کے جب عرفات میں ہو جائے۔ جب انسان حج کر رہا ہے، عرفات میں سے گزارنا ہے، تو یعنی عرفات میں ہے وہ، تو اسے ان دونوں کو تاخیر کر دے یہاں تک کہ مزدلفہ میں پہنچ جائے۔ حج کے مقام ہے عرفات، مزدلفہ، فلاں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو تاخیر کرے یہاں تک کہ اگر رب رات بھی ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی تمام نمازوں کا اول وقت پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اس موقع پر مغرب اور عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا، یعنی یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچ جائے، اور چاہے ربع لیل ہی کیوں نہ ہو جائے، آدھی یعنی چوتھائی رات کیوں نہ ہو جائے، رات کا یعنی چوتھائی حصہ کیوں نہ گزر جائے، تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کریں۔ اور عشاء کا افضل ہے تاخیر کرنا یہاں تک کہ شفق احمر جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ یعنی عشاء کو آپ پڑھیے، عشاء کی نماز کب؟ یعنی یہاں تک کہ جو سرخی ہے وہ زائل ہو جائے، اور متنفل جو ہے وہ تاخیر کرے گا ظہر اور عصر کو یہاں تک کہ ان دونوں کی نافلہ کو بجا لائے۔ پھر ظہر کی نافلہ بھی ظہر سے پہلے ہے، اور عصر کی نافلہ بھی عصر سے پہلے ہے۔ ظہر کی نافلہ بھی 8 رکعت ہے اور عصر کی بھی 8 رکعت ہے۔ تو اول وقت میں سب سے پہلے وہ بجائے اس کے کہ فریضے کو پڑھے، سب سے پہلے وہ یعنی ظہر کی نافلہ پڑھے، پھر نماز ظہر پڑھے فریضہ ہے، یعنی افضل ہے، پھر عصر کی نافلہ پڑھے اور پھر عصر کی نماز فریضہ پڑھے، فریضہ ہے، صحیح۔ اور جو مستحاضہ عورت ہے، خاتون ہے، وہ اپنی ظہر کو تاخیر کرے گی مغرب کی طرح، اور مغرب کو، تاکہ ظہر مغرب کی تاخیر سے کیا ہوگا، یعنی ظہر، تاکہ پھر وہ ظہر کی نماز، یعنی جو خاتون مستحاضہ ہے اور اس کا استحاضہ کثیرہ ہے، تو اس پر کتنے غسل واجب ہوتے؟ 3 غسل واجب ہوتے ہیں نا، ایک صبح کے لیے، ایک ظہرین کے لیے، اور ایک مغربین کے لیے۔ تو اب اسے ہی چاہیے کہ جو ظہر کا غسل کرنا ہے، اسے جو ظہر کا غسل ہے وہ اس اعتبار سے کرے کہ پھر ظہر کے ساتھ ساتھ فوراً عصر کی نماز بھی پڑھ لیں، صحیح۔ اسی طریقے سے مغرب کو، تاکہ عشاء بھی ساتھ ساتھ پڑھ لیں۔ بلے کہہ رہے ہیں کہ السابعہ یعنی المسئلۃ السابعہ، الافضل فی کل صلاۃ ان یؤتی بها فی اول وقتها۔ ہر نماز میں افضل ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول وقت انجام دیا جائے، بجا لایا جائے۔ افضل ہے کہ ہر نماز کو اول وقت میں انجام دیا جائے، الا المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے علاوہ۔ کون سی مغرب اور عشاء؟ روزانہ نہیں، اس شخص کے لیے کہ جو لمن افاض من عرفات، کہ جو عرفات سے جا رہا ہے، فإن تأخیرهما للمزدلفہ اولا، پس جو انسان عرفات سے نکل رہا ہے اس کے لیے تاخیر کرنا ان دونوں نمازوں کو مزدلفہ، تاکہ مزدلفہ میں جا کے نماز پڑھے، یہ اولا ہے، چاہے اس میں بولو سارا الی ربع اللیل، چاہے یہاں چوتھائی رات بھی جو نا گزر جائے، اس کے لیے بہتر کیا ہے کہ مزدلفہ میں جا کے پڑھے۔ والعشاء الافضل تاخیرها حتى يسقط الشفق
احمر، اور عشاء کی نماز کا افضل ہے پڑھنا، اس کا اتنا تاخیر کرنا یہاں تک کہ ساقط ہو جائے، یعنی ہٹ جائے سرخی، جو سرخی آئی ہے شبہ کا وہ ہٹ جائے۔ والمتنفل یؤخر الظہر والعصر حتی یاتی بنافلتہما، اور متنفل جو ہے یعنی جو انسان ظہر کی نافلہ پڑھ رہا ہے یا عصر کی نافلہ پڑھ رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ تاخیر کرے گا ظہر کو اور عصر کو، یعنی پہلے نافلہ ظہر پڑھے گا، پھر فریضہ ظہر، پھر عصر کی نافلہ، پھر عصر کی نماز واجب ادا کرے گا۔ حتی یاتی بنافلتہما، یہاں تک کہ وہ ان دونوں کی نافلہ کو بجا لائے، یعنی ظہر سے پہلے ظہر کی نافلہ اور عصر سے پہلے عصر کی نافلہ۔ والمستحاضۃ تؤخر الظہر والمغرب، اور مستحاضہ تاخیر کرے گی ظہر اور مغرب میں، تاکہ دونوں کو مغرب یعنی ظہر کو آخر فضیلت تک تاخیر کرے گی، آخر فضیلت تک غسل کر کے پھر وہ ظہر کی نماز فضیلت میں پڑھ لے اور پھر عصر کی بھی ساتھ کے، کیونکہ ظہر کی جب پڑھ لیتا ہے انسان 4 رکعت تو عصر کے وقت ہو جاتا ہے، تو اب یہاں ظہر کی نماز کو یعنی اتنی تاخیر کرے گی صرف کہ فضیلت کا آخری حصہ حاصل کر دے، اس کے بعد جو ہے فوراً عصر کی نماز پڑھ لے۔ اسی طرح مغرب میں بھی یہی کرے گی، اتنی تاخیر کرے کہ مغرب کے فضیلت کا آخری حصے میں وہ اپنی مغرب کی نماز پڑھ دے اور اس کے بعد فوراً عشاء کی نماز پڑھ دے، کیونکہ جو استحاضہ کثیرہ ہے اس میں 3 غسل کیے جاتے ہیں، اس میں 3 غسل کرے گی عورت، سب سے پہلے صبح کا یعنی صبح کا غسل کرے گی صبح کی نماز کے لیے، اور پھر ظہرین کے لیے، اور پھر مغربین کے لیے، 3 غسل کرے گی۔ 8واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ گمان کرے، نمازی یہ گمان کرے کہ اس نے ظہر پڑھ لیا، یہ گمان کرے کہ اس نے نماز ظہر پڑھ لی ہے اور اب وہ عصر میں مشغول ہو جائے، عصر کی نماز میں مشغول ہو جائے، کیا گمان کیا اس نے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، اور عصر کی نماز میں مشغول ہو جائے اور پھر نماز پڑھتے ہوئے اسے یاد آئے کہ نہیں میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، تو کیا کرے؟ اگر نماز پڑھتے ہوئے اسے یاد آئے تو وہ اپنی نیت سے عدول کر دے، عصر سے ظہر کی طرف پلٹ جائے، نیت بدل دے، وہی نہیں بس عصر سے ظہر کی طرف۔ لیکن یہ کس وقت کا ہے؟ جب وہ نماز پڑھ رہا ہو، اس وقت اسے یاد آ جائے تو عدول کر لے گا، پلٹے گا عصر سے ظہر کی طرف۔ لیکن اگر نماز سے فارغ ہو گیا جب اسے یاد آیا، کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے نماز میری طرف دیکھیں، اگر اس نے نماز اول وقت میں پڑھی ہے، یعنی اول وقت کون سا؟ جو ظہر سے خاص ہے، تو پھر اسے اعادہ کرنا ہوگا، کیونکہ وہ تو وقت ہی نہیں ہوتا اصل عصر کا، پڑھ دی عصر کی اور یاد کب آیا؟ پڑھنے کے بعد، تو اب کیا کرے گا؟ اسے عصر کا اعادہ کرنا ہوگا، یعنی ظہر کی پڑھے گا اور پھر عصر کی پڑھے گا، بالکل، ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا تھا عصر کا، اول وقت میں پڑھ لی، جو اول وقت ظہر سے مخصوص ہے اس والے میں، یعنی 4 رکعت والا جو وقت ہے شروع والا اس میں پڑھ لی۔ لیکن اگر نماز پڑھ رہا ہے اور اسے، یا مثلا نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ عصر کی، وہ اس وقت عصر کا وقت داخل ہو گیا تھا، بولو اس نے نماز کی 1 رکعت ہی وقت میں پڑھی ہے عصر کے، صحیح، پھر کیا کرے گا؟ وہ کافی ہے اس کے لیے اور ظہر کی نماز بجا لائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ یعنی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ وقت مشترک میں ہے، چلیے اب یہ یعنی اسے اس وقت یاد آیا جب وقت مشترک داخل ہو گیا تھا، یعنی عصر و ظہر کا وقت دونوں کا وقت داخل ہو گیا تھا، ظہر کا تو ہو گیا تھا، عصر کا بھی داخل ہو گیا، اب اسے یاد آیا، جب اسے اب یاد آیا وہ نہیں اس نے نماز جو پڑھی ہے، جو نماز پڑھی ہے عصر کی، یہ سمجھ کے کہ میں نے ظہر کی پڑھ لی اور عصر کی شروع کر دی اس نے، ایک تو یہ ہے کہ اس نے پوری نماز جو ہے وہ ظہر کے وقت میں پڑھ لی، عصر کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تھا اس میں، تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اعادہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر جو ہے اس نے نماز ایسے وقت میں پڑھی ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے وقت داخل ہو گیا، داخل ہو گیا،
عصر کا وقت آ گیا تو اب اسے یاد کی ضرورت نہیں ہے، کافی ہے یہ، اور ظہر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کی نماز جو ہے نہیں، عصر تو پڑھ لی، ظہر کی پڑھے گا۔ ہاں عصر کی تو پڑھ رہا ہے، عصر کی تو پڑھ لی اس نے، ظہر کی پڑھے گا۔ کہہ رہا ہے کہ السامنہ لو ظن انہ صلی الظہر فاشتغل بالعصر، اگر انسان نے گمان کیا کہ اس نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور وہ پھر مشغول ہو جائے عصر میں، فَإِن ذَكَرَ وَهُوَ فِيهَا، پس اگر وہ اسے یاد آ جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو، عَدَلَ بِنِيَتِهِ، تو پھر وہ اپنی نیت سے عدول کر لے گا، یعنی عصر سے ظہر کی طرف نیت کر لے گا۔ وَإِن لَّمْ يَذْكُرْ حَتَّىٰ فَرَغَ، اور اگر اسے یاد نہیں آیا یہاں تک کہ وہ فارغ ہو گیا نماز سے، فَإِن كَانَ قَدْ صَلَّىٰ فِي أَوَّلِ وَقْتِ الظُّهْرِ، پس اگر اس نے نماز یہ پڑھی ہے اول وقت ظہر میں، جب نماز ظہر سے مخصوص تھا وقت، وہ اس وقت پڑھی ہے، تو کہہ رہے ہیں آدھا بعد یصلی الظہر علی الاشباع، کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا کرے گا، پہلے ظہر کی پڑھے گا اور پھر اس نماز عصر کا اعادہ کرے گا، کیونکہ وہ وقت عصر کا ہوا ہی نہیں تھا اصلاً، اس نے عصر کے وقت میں ظہر کی نماز، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی ہے۔ وَإِن كَانَ فِي الْوَقْتِ الْمُشْتَرَكِ، لیکن اگر ایسا وقت مشترک میں ہوا ہے، ظہر و عصر کا وقت مشترک ہے، اس وقت ہوا ہے، اور دخل و فیہا، یا ظہر کا ساتھ عصر کا وقت داخل ہو گیا اور یہ نماز پڑھ رہا ہے، صحیح ہے، اور دخل یعنی داخل ہو گیا، یہ کہتا ہے وقت داخل ہو گیا، وہ فیہا، اور یہ مصلی نماز عصر پڑھ رہا ہے، اجزاءت ہو، یہ نماز عصر کافی ہے، وہ عطا بالظہر، وہ فقط ظہر کو بجا لائے گا۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔